आयत नंबर 35। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. صدق الله العظيم. गुज़श्ता दर्स में मुशरिकीन के अहवाल का तज़किरा था जो खुद भी गुमराह थे और कुछ ऐसे थे जो इनके बड़े थे गुमराह कुनिंदा गुमराह करने वाले और इनके आपस के अंदर मुकालमे का तज़किरा था कि आपस के अंदर एक दूसरे को लान तान करेंगे बुरा भला कहेंगे तुमने गुमराह किया वो कहते हैं तुम खुद गुमराह थे हमारे पास तो गुमराही थी हम तो थे ही गुमराह लेकिन हमारा तुम्हारे पर कोई जबर नहीं था ज़बरदस्ती हमने तुम्हें गुमराह नहीं किया तुम्हारी अपनी चाहत और ख्वाहिश थी यानी कि क़यामत के दिन जो उनकी ज़िल्लत है वो सबके सामने
ظاہر ہو جائے گی اور ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، دونوں رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بنے گی۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر ایک تو مشرکین کی مزید کارستانیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے العیاذ باللہ کہ ہم اس شاعر اور دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو میرا محبوب شاعر ہے نہ ہی مجنون دیوانہ ہے، تم ہی نادان ہو، میرا نبی تو حق لایا ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ تم حق کو قبول کر لیتے؟ فرمایا کہ جب میرے نبی کی بات نہیں مانی پھر دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو لوگ مومن تھے، پھر ان کے انجام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ تو جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پاس ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کو خالص شراب پلائی جائے گی، اور فرمایا کہ ان کو حوریں عطا کی جائیں گی جو بڑی خوبصورت ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بھی ایک مکالمے کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو کل کے درس کے اندر پڑھا تھا نا کہ وہ گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے آپس کے اندر وہ باس مباحثہ کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ان لوگوں کے مکالمے کا تذکرہ ہے کہ جو دو دوست تھے، ایک مومن تھا، ایمان والا تھا، اور ایک کافر تھا۔ دنیا کے اندر وہ اکٹھے رہتے تھے۔ کافر ایک دن کہنے لگا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ یعنی کہ جو مومن تھا وہ اس پر یقین رکھتا تھا اور جو کافر تھا وہ انکار کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کافر دوست نے کہا کہ ہم تو مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس نے کہا بس میں تو مانتا ہوں، میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان والا جنت میں چلا جائے گا اور اپنے اس دوست کو یاد کرے گا، میرا وہ جو دوست ہے اس کا کیا بنا؟ تو اللہ کی طرف سے اس بندے کو کہا جائے گا کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے اس دوست کا انجام دیکھے؟ یہ کہے گا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دیکھوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس پھر ہم پردے ہٹا دیں گے اور یہ دیکھے گا تو وہ اس کا دوست جہنم کے درمیان کے اندر جل رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہی پتہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا احسان مجھ پر نہ ہوتا اور میں اس دوست کی باتوں میں آ جاتا، آج میں بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر جل رہا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ شکر ہے میں بچ گیا اور اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد یہ ایمان والا یہ کہے گا کہ اب کیا اس بات کی تو تسلی ہے نا کہ اب دوبارہ تو نہیں موت آ جائے گی؟ یعنی یہ کہے گا کہ اب تو یہاں مزے ہیں، لیکن اگر یہاں بھی پھر موت آ گئی تو پھر تو مزہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بس کچھ عرصے کے لیے مزے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں تکلیف تو نہیں ہوگی، کوئی سزا تو نہیں ملے گی؟ جب اس کو تسلی ہو جائے گی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اب تو موت کو بھی موت آ چکی ہے، موت جو آنی تھی وہ تو آ چکی، دوبارہ موت نہیں ہے، اور جب جنت میں آ گئے تو اب اس کے بعد کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہے گا کہ یہ تو پھر بڑی کامیابی، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس وقت یہ کہے گا کہ بس کاش کے جو عمل کرنے والے ہیں وہ ایسے ہی عمل کریں جو انسان کو جنت کے اندر پہنچاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس نے ہر ایک پہلو کو ہمارے سامنے کھول کے بیان فرما دیا تاکہ کوئی بھی چیز مخفی نہ رہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہ کیا ہم چھوڑنے والے ہو جائیں اپنے الہوں کو، لِشَاعِرٍ، ایک شاعر کی وجہ سے، مجنون جو دیوانہ ہے، بل جاء بالحق، نہیں وہ شاعر دیوانہ نہیں ہے بلکہ وہ تو لایا ہے حق، وصدق المرسلین، اور وہ رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم البتہ دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، وما تجزون، اور تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں تک مشرکین کے احوال کا تذکرہ تھا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہیں، جو نیک ہیں۔ اب یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، فواکہ، ان کے لیے میوے ہیں، وہم مکرمون، اور ان کی وہاں عزت کی جائے گی، وہم مکرمون، اور یہ اکرام والے، عزت والے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر پھیرا جائے گا جام خالص شراب کا، بیضاء، وہ شراب سفید رنگ کی ہوگی، لذۃ للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے لذت دینے والی ہوگی، لا فیہا غول، اس میں سرگردانی نہیں ہوگی، ایسی شراب ہے کہ اس کے ساتھ چکر نہیں آتے، سر نہیں پھرتا، ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس شراب سے بدمست ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ پیا تو بس وہ مخبوط الحواس ہو گیا اور کچھ اول پھول پکنے لگی، ایسا نہیں کچھ ہونا۔ جب ایسی پاکیزہ شراب انسان پیے گا پھر اس کے اندر خواہش بھی پیدا ہوگی۔ اس کا سامان اللہ نے یوں فرمایا، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہیں نیچی کرنے والی، عین، خوبصورت آنکھوں والی، یہ عورتیں ہوں گی جو قاصرات الطرف ہیں، یعنی کہ حیا والی ہیں، یہ پاک ہیں بالکل، اور ایک ادھر ادھر نہیں دیکھتی، آنکھیں جھکا کے کھڑی ہیں، کأنہن بیض، گویا کہ وہ انڈے ہیں، انڈے مکنون، جو چھپائے ہوئے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے ان کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا، ایسے انڈے کی طرح سفید خوبصورت۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ اب اس مکالمے کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، بس متوجہ ہوں گے بعض کی طرف، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے، قال قائل منہم، کہے گا ان میں سے ایک کہنے والا، انی کان لی قرین، میرا ایک ہم نشین تھا، میرا ایک دوست تھا، یقول، جو کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کہ کیا آپ بھی البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں، اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے، قال هل انتم مطلعون، تو اللہ فرمائیں گے کیا تم مطلع ہونا چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ اس دوست کو دیکھو، فاطلع، بس وہ مطلع ہوگا، فرآہ فی سواء الجحیم، بس وہ دیکھے گا اس کو جہنم کے درمیان، قال، کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم،
ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا. ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، میرے رب کا کرم نہ ہوتا میرے اوپر، لکنت من المحضرین، البتہ میں بھی ہوتا عذاب کے اندر حاضر کیے جانے والوں میں سے. آج میں بھی انہی کے ساتھ جہنم کے اندر کھڑا ہوتا. پھر یہ پتہ کیا کہیں گے؟ افما نحن بمیتین، کیا بس ہم نہیں مرنے والے؟ الا موتتنا الاولی، مگر وہ پہلی موت، یعنی دوبارہ مرنے کا خطرہ تو نہیں ہے. وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہم عذاب دیے جائیں گے. اگر ایسا ہے، ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ تو البتہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا، اسی کی طرح، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں. مشرکین مکہ کی بڑی بد نصیبی تھی کہ حضور علیہ السلام کا دیدار بھی کیا، آپ کا زمانہ بھی پایا، لیکن بدبختی غالب رہی اور بس اعتراضات میں لگے رہے اور اتنی بڑی خیر سے، فضل سے محروم رہے. اب یہ کرنے کی بات ہے کہ جی ہم ایک شاعر دیوانے کے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی نہ تو شاعر تھے، نہ آپ دیوانے تھے، آپ تو اللہ کے سچے رسول تھے، سچے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، خاتم النبیین تھے، اور آپ ان کے بھلے کی بات کرتے تھے، اس میں انہی کا فائدہ تھا. لیکن وہ لوگ اپنا فائدہ نہیں سمجھ پائے، اور ان کے لیے بات بڑی حیران کن تھی کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. یہ ایک بات بڑی خطرناک بات ہے. جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ان کے سامنے کھولتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، اب وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ سارے الہوں کو چھوڑ کر کہتے ایک الہ. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان کا گمان یہ تھا کہ جیسے ایک انسان بہت سارے کام نہیں کر سکتا، ایسے ایک الہ بہت سارے کام، یہ سب کے کام نہیں کر سکتا. اس لیے ان لوگوں نے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے کہ اس سے یہ کام لینا ہے، دوسرے سے یہ لینا ہے. یعنی ایک بت بھی کافی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی مدد مانگیں، وہ تو تھک جائے گا، وہ عاجز آ جائے گا. ان کو اللہ کا تعارف نہیں تھا، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ الہ تو ہے ہی نہیں، اصل الہ ہے وہ تھکتا ہی نہیں، اور وہ سب کو عطا کرتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، سب کی زبانیں سمجھتا ہے، سب کی ضروریات جانتا ہے، سب کی خواہشات جانتا ہے، اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں. وہ دیتا رہتا ہے. لینے والے تھک سکتے ہیں، وہ دے دے کے تھکتا نہیں، اور نہ ہی اس کے خزانے کم پڑتے. اللہ کا تعارف نہیں تھا، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا، وہ اکیلا الہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ سب کے سب ہمارے الہ یہ کہاں جائیں گے، ان کی کیا حیثیت ہوگی. تو وہ لوگ ناکام ہو گئے. انکم لذائق العذاب العلیم، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دردناک عذاب کا مزہ چکھیں. اور یہ کوئی ظلم زیادتی والی بات نہیں ہے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ وہی بدلہ ہے جو تم کرتے تھے، جو تم نے کیا یہ اسی کی سزا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا اور ہم نے تمہیں ایسے سزا دے دی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو توحید والے ہیں، پکے موحد ہیں، ان کا انجام بڑا پیارا ہے کہ وہ جنت کے اندر دائمی نعمتوں کے اندر، اور وہاں پر کھانے کے لیے فواکہ ہو، میوے ملیں گے، ہر قسم کے پھل ملیں گے. اچھا، جنت کے اندر خالص شراب ملے گی، جنت کے اندر حوریں ملیں گی، اور وہ بھی پاک دامن. کھانے پینے کے لیے جنت میں بہت کچھ ہوگا، لیکن بھوک پیاس نہیں ہوگی.
بھوک پیاس نہیں ہوگی، بس ویسے ہی مزے کے لیے، جیسے کہ انسان کھانا کھا لیتا ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو انار دے دو آرام سے کھا لیتا ہے۔ ایک بندے نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوک بالکل نہیں ہے، اس کے باوجود اسے پستے بادام دے دو آرام سے کھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے نے کھانا کھایا ہوا ہے، پانی پیا ہوا ہے، لیکن اس کو بہترین قسم کا دودھ دے دو آرام سے پی لیتا ہے۔ تو جنت کے اندر بھی بھوک پیاس نہیں ہوگی، لیکن یہ جو نعمتیں ہوں گی ان کے اندر لطف ہوگا۔ یہ انسان کھائے گا اور کھانے کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر گیا، پیٹ کے اوپر بوجھ بن گیا، اب جاؤ قضاء حاجت کے لیے، نہیں، ایک ڈکار مارو اور سارا حضر، پھر جو جی چاہے پھر کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے، یعنی انسان کی چاہت، جو اس نے چاہا کہ میں یہ کھاؤں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لے کھا۔ اتنی مزے والی جنت ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، یعنی کہ یہ بہترین مقام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب جنت مانگا کرو تو 3 بار مانگا کرو، اور ایک حدیث میں ہے 5 بار، اور ایک روایت میں ہے 7 بار، یعنی کم سے کم 3 بار ہے۔ حدیث پاک میں کہ جب تم 3 بار اللہ سے جنت مانگتے ہو تو پھر جنت سفارش کرتی ہے کہ اللہ یہ جو مانگ رہا ہے تو دے دو، اللہ اس کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ جب جہنم سے پناہ مانگو تو ایسے 3، 5 یا 7 مرتبہ مانگو، پھر بھی جہنم سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ پناہ مانگ رہے اس کو پناہ دے دو۔ کتنے آسان نسخے اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے، کاش کہ ہم عمل کرنے والے۔ آخری مضمون آج کے درس کا، کہ 2 دوست ہیں اور ان کا آپس کے اندر مکالمہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ یہ بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے، دونوں کا مشترکہ کاروبار تھا، اور بعض روایتوں میں 6000 دینار اور بعضوں کے اندر 8000 کا تذکرہ ہے، 8 ہوں یا 6 ہوں۔ انہوں نے آپس کے اندر کاروبار جب ختم کیا تو بس وہ آدھا اس کے پاس آدھا اس کے پاس، 3000 تھا یا 4 تھا۔ جو ایمان والا تھا اس نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا اور سب کچھ اڑا دیا۔ وہ جو کافر دوست تھا اس نے کہا یہ کیا کیا بے وقوفی کر دی تو نے؟ اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے گا اس کے بدلے میں۔ اس نے کہا کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان پھر زندہ ہوگا؟ میں تو نہیں مانتا ہوں۔ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ وہ ایمان والا کہتا ہے کہ میں تو مانتا ہوں، میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میں تو سب کچھ کو مانتا ہوں، اور میں نے اللہ کے راہ میں اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے، تو میں تو مطمئن ہوں کہ اللہ اس کے بدلے مجھے جنت دے گا اور ضرور دے گا۔ اس کا عقیدہ درست تھا، عمل بھی اچھا تھا، کیونکہ اس کو جنت کا شوق تھا، آخرت پر یقین تھا، آخرت کی فکر تھی، اس نے دے دیا۔ اب یہ بیچارہ خالیات ہو گیا اور دنیاوی لحاظ سے مشکل میں آ گیا، لیکن بالآخر ایک انسان خوشحال ہو یا بدحال ہو، دنیا تو اسے چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ اس پر بھی موت کا وقت آ گیا، یہ بھی پہنچ گیا آخرت میں، اس کا دوست بھی پہنچ گیا، اب یہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ میرا ایک دوست تھا، تو اللہ کی طرف سے اس کو آفر ہوتی ہے، حل انتم مطلعون، کیا چاہتا ہے کہ تم مطلع ہو تو دیکھے کہ تیرا دوست کہاں پہ ہے؟ کہتا ہاں میں تو چاہتا ہوں۔ جب اللہ اس کو دکھاتے ہیں، پردے ہٹاتے ہیں، فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھتا ہے کہ وہ تو جہنم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عقیدہ چونکہ خراب تھا، اس کے کام ہی تھے جہنم کے اندر پہنچانے والے، اس کے کرتوت ایسے تھے، وہ پہنچ گئے جہنم کے اندر۔ اب یہ اس کا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے لیے کیا کہا، یا اللہ تیرا شکر، اس نے کہا کہ اس کی باتوں میں آ جاتا تو آج میں بھی اس کے ساتھ ہوتا، شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ پھر کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر میرا کوئی کمال ہے،
ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو آج میں پھر وہیں جہنم کے اندر ہوں۔ یہ میرے رب کا کرم ہوا میرے اوپر۔ تو ہر ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، آپ بتائیے کیا ہم اس وقت مسجد میں بیٹھ سکتے تھے؟ اللہ کا کلام ہم پڑھ سن سکتے تھے؟ یہ صرف اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہوا الحمدللہ، اللہ میں استقامت نصیب فرمائے۔ اور یہی وہ کام ہے جو دنیاوی لحاظ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وقت ضائع ہوتا ہے، جی تم کیا کرتے رہتے ہو؟ چلو ہم تو یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے، جو یہاں نہیں بیٹھتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک منٹ میں کتنے کروڑ اکٹھے کر رہے ہیں؟ نہ دین ہے نہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بیٹھا ہے موبائل پر تو گھنٹے گھنٹے موبائل دیکھ دیکھ کے کیا کیا اس نے؟ اپنی صحت خراب کی، اپنی آخرت خراب کی، اپنی نیکیاں برباد کی۔ ظاہر سی بات اس کے اندر تو گناہ ہی گناہ ہے، الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہیں جس کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ کہاں ایک بندہ موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، کہاں ایک اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا میرے اوپر، ورنہ میں کیا چیز ہوں۔ پھر وہاں یہ کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں پھر مر جاؤں، ڈر تو ہوتا ہے نا موت کا، یعنی جنت میں تو آ گیا، اگر یہاں مر گیا پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے اگر یہاں موت نہیں ہے نا، جو پہلے آ چکی ہے وہی کافی ہے، دوبارہ نہیں آنی۔ اور جیسے اب کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی عذاب نہیں ہوا، سیدھا جنت کے اندر پہنچ گیا ہوں، بس اگر یہ بات یہی جو دیکھ رہا ہوں اگر یہی ہے، یہ تو بڑی کامیابی ہے کہ دوبارہ موت بھی نہیں ہے، دوبارہ سزا بھی نہیں ہے، بس اب تو آگے تو پھر مزے مزے ہیں۔ جو تکلیفیں دنیا کے اندر دیکھنی تھی وہ دیکھ لی بس۔ پھر کہتے ہیں کامیابی تو بڑی ہے، لیکن بہرحال جو کچھ میں نے کیا یا وہ اعمال جو انسان کو جنت کے اندر پہنچاتے ہیں، لہذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے سے عمل کریں۔ تو نیک اعمال ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر کسی ملک کی کرنسی جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ مزے کرتا ہے، زیادہ خریداری کرتا ہے، زیادہ انجوائے کرتا ہے، اسی طریقے سے جس کے پاس آخرت کی کرنسی زیادہ ہوگی، جس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ جنت کے اندر مزے کرے گا، اتنا زیادہ اس کو راحت ملے گی، اتنی زیادہ اس کو عیش نصیب ہوگا۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہمارا حص لالچ ختم ہی نہیں ہوتا، اور آخرت کے بارے میں بس اللہ کرم کرے گا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور حق سچ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور عذاب ثواب بھی ہے، اور پل صراط بھی ہے، پھر حساب کتاب کے بعد جنت جہنم بھی ہے، اور ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، انشاءاللہ جنت کے اندر بھی جائیں گے، تو پھر عام جنت میں کیوں گزارے کی جنت میں کیوں؟ پھر جنت کے اندر اعلیٰ مقام کیوں نہ ہو، جنت الفردوس کیوں نہ ہو؟ آخرت کے لحاظ سے پیچھے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔